تو جب رستم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جملے کو سنا تو وہ حیران رہ گیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری اس شان و شوکت کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو جائیں گے, خوف زدہ ہو جائیں گے, بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے, لیکن معاملہ ہی الٹ نظر آیا. وہ پریشان ہو گیا کہ آخر کون سی مخلوق ہے یہ, کس مخلوق سے ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات, ہر طرح کی حمد و ثنا, بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی 7ویں عظیم شخصیت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلا حصہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ طبقہ صحابہ میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں. یہ رشتے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں, اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ماموں کہا کرتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے پہل جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکی زندگی میں ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کے بہت سارے اسباب ہیں, اور ان بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا. حضرت سعد کہتے ہیں کہ خواب کی حالت میں نے دیکھا کہ میں تاریکیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں, شدید ظلمتوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں, اندھیرے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے, جدھر دیکھو ادھر اندھیرا ہی نظر آتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک روشنی ہے, بالکل چاند جیسے روشنی, اور اس روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ مجھے ایک طرح سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے, اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, دنیا میں جتنے بھی دین ہیں, دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں, وہ سارے کے سارے ادیان, وہ سارے کے سارے مذاہب, وہ سارے کے سارے دین اندھیرے میں ہیں. اگر کہیں اجالا ہے تو اس جانب اجالا ہے, اس دین میں اجالا ہے جس دین کو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قبول کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں روشنی ہے، اجالا ہے، ورنہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ لہذا اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی سے ملاقات کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ مومن کو کبھی کبھار، بندہ مومن کی رہنمائی کبھی کبھار خوابوں کے ذریعے سے بھی کراتا ہے۔ بخاری کی وہ حدیث کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، فتنے جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے، بندہ مومن کے خواب سچے ہونے لگیں گے۔ بندہ مومن جو بھی خواب دیکھیں گے ان کے خواب سچے ہونے لگیں گے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ فتح الباری کے مصنف ہیں اور بخاری کے شارح ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، ہر چہار جانب فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ایسے وقت میں بندہ مومن خود کو اجنبی محسوس کرے گا، جدھر وہ دیکھے گا ادھر زناکاری ہو رہی ہوگی، شراب نوشی ہو رہی ہوگی، بدکاریاں ہو رہی ہوں گی۔ ایسے حالات میں ایک بندہ مومن خود کو اجنبی محسوس کرے گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے تسکین کا ایک سامان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو خواب دکھائے گا اور وہ خواب سچے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا اور وہ اس بات پر مطمئن رہے گا کہ میں جس بات کو اپنایا ہوا ہوں، جس بات پر میں عمل کر رہا ہوں، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر چہار جانب تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، روشنی صرف اس جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ دین روشنی والا ہے، وہ دین کامیابی والا ہے۔ لہذا اس خواب کو دیکھنے کے بعد پیارے نبی کے پاس آئے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا چیلنج حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سعد کی جو ماں تھیں، یہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ان کے وفادار تھے، ان کی ایک ایک باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتی تھی اٹھ تو اٹھ جایا کرتے تھے، وہ کہتی تھی بیٹھ تو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس قدر مطیع و فرما بردار تھے کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں کو پتا چلا، تو ان کی ماں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، سعد مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں والدہ محترمہ، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ماں بے چین ہو گئیں، ماں تڑپ اٹھی، پریشان ہو گئیں، نصیحت کرنے لگیں، سمجھانے لگیں، ایموشنل ٹارچر کرنے لگیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہیں کہتے رہے، نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ نہیں
نہیں سکتا. بہت زیادہ نصیحت کرنے کے بعد, بہت زیادہ ایموشنل ٹارچر کرنے کے بعد جب ان کی ماں نے دیکھا کہ یہ سعد کسی بھی طرح سے محمد عربی کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آنے کے لیے تیار نہیں, تو کہا سعد دیکھو, یا تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کر دو, چھوڑ دو, یا پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں پانی نہیں پیوں گی, میں اپنے سر پر کسی چیز کا سایہ نہ رکھوں گی, یہ چلملاتی دھوپ, یہ تیز ترار دھوپ, میں یہاں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی. دھمکی دی اور اس دھمکی پر عمل بھی کیا, کھانا کھانا بند کر دیا, پانی پینا چھوڑ دیا اور تیز دھوپ میں جا کر کھڑی ہو گئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے. فرما بردار بیٹے تھے, کبھی بھی اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کیا تھا, وہ جو کہتی تھی اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اے اللہ کے رسول, بڑے عجیب و غریب مسئلے میں آ گیا ہوں. میری ماں مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو تم جو ہے محمد عربی کے دین کو چھوڑ دو, یا تو پھر تم اپنی آنکھوں سے مجھے بھوک سے بلکتا ہوا, پیاس سے تڑپتا ہوا اور تیز ترار دھوپ میں جو ہے جھلستا ہوا دیکھو, اور مجھے تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھو. اے اللہ کے رسول, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں کیا نہ کروں. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کی خاطر مدارت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. لیکن یہ ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر شرک کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں, فلا تطعهما, تو ان لڑکوں کو چاہیے, ان اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں, ان کی بات نہ مانیں. سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا برتاؤ کریں. ایسا نہیں کہ وہ ہمیں شرک کی طرف بلا رہے ہیں, بدعات و خرافات کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم ان پر ظلم کرنے لگے, ان کو پریشان کرنے لگے. ان کی اس بات کو نہیں ماننا, لیکن ان کی عزت کرنا ہے, ان کا ادب و احترام کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی, پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا اے میری ماں سن لو, اے میری ماں سن لو, تم کچھ کھاتی نہیں ہو نہ کھاؤ, کچھ پیتی نہیں ہو نہ پیو, اپنے آپ کو دھوپ میں جو ہے پریشان کرنا چاہتی ہو پریشان کر لو, لیکن اللہ کی محبت پر میں تمہاری محبت کو غالب نہ آنے دوں گا. تم کھانا نہیں کھاتی مت کھاؤ, پانی نہیں پیتی مت پیو, لیکن تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ نہیں سکتا, اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس نہیں آ سکتا. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر یہ بات کہی تو ان کی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو ہے اب واپس نہیں آ سکتا. گھر کے اندر چلے گئیں, کھانا بھی شروع کر دیا, پانی بھی شروع کر دیا اور سایہ بھی لینے لگیں. تو میرے اسلامی بھائیوں, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے, ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ جہاں جہاں اگر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے, خلاف بات آئے, اور وہ خلاف بات کرنے والا شخص کتنا ہی واجب الاحترام کیوں نہ ہو,
وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، وہ ہماری ماں کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو ہمیں اس کو نہیں ماننا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں، چاہے وہ ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اسلام قبول کرتے تھے کیسی کیسی مصیبتیں آتی تھیں، کیسے کیسی پریشانیاں آتی تھیں، اور کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی خصوصیات کے حامل تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سعد طبقہ صحابہ میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کو بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے خاطر مکی زندگی میں سب سے پہلے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا تھا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ تاریخ اسلام میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر سب سے پہلے جو ہے تیر اندازی کی تھی، تیر چلایا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور جب وہ تیر چلایا کرتے تھے تو ان کا نشانہ چوکتا نہ تھا، جہاں وہ تیر چلاتے تھے اور وہ تیر جو ہے اسی جگہ پر جا کر کے لگتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان مشکلات میں گھر گئے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد کے موقع پر جو ہے زخمی ہوئے اور جو ہے شہید بھی ہوئے، اور خود پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو گھیرے میں لے لیا تھا، اس وقت سب سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں تیر لگایا اور تیر چلانے لگے، اور جس جگہ پر وہ نشانہ لگاتے اس جگہ پر وہ تیر جا کر کے لگتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس مہارت کو دیکھ کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارم فداک ابی و امی، ارم فداک ابی و امی، اے سعد، کہا اے سعد تم تیر چلاتے رہو، تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تاریخ اسلام میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 یا 3 ہی شخصیت ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ایک تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے فضیلت کی بات ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں پیارے نبی یہ کہہ رہے ہوں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام لانے کے بعد دین پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی تکلیفیں آئیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلتے رہے۔ ان مشکلات میں کبھی بھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کو تنہا نہ چھوڑا، ہمیشہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دست و بازو بنے رہے۔ یاد کرو مکی زندگی کا وہ مشکل ترین مرحلہ کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا سیاسی بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا سیاسی بائیکاٹ کرنے کے بعد ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ پیارے نبی بھی اس میں تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پر قید تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ میں سے مکہ کا کوئی بھی شخص جو ہے کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں کر رہا تھا، کاروبار نہیں کر رہا تھا۔ مسلمان پانی کو تڑپ رہے تھے، دانے دانے کو تڑپ رہے تھے۔ بڑی مشکل ترین گھڑی تھی وہ۔ 3 سال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس گھاٹی کے اندر رہے۔ سیرت کی کتابوں میں شعب ابی طالب کے نام سے یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے ہمارا جو بائیکاٹ کیا ہوا تھا یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور بھی صحابہ کرام بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تو میں چلا جا رہا تھا، چلتے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی، اس قدر پیاس لگی ہوئی تھی کہ چلتے میرا پیر کسی گیلی سی چیز سے ٹکرایا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ گیلی چیز کیا ہے۔ مجھے اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور سیدھے اس گیلی چیز کو اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بھی یہ بات روایت کرتے تو یہ کہتے کہ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ گیلی چیز کیا تھی۔ تو کس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر قید تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، ہمیں پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، تو جس طرح سے جانور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے پتوں کو چبا کر کھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ پتے توڑ لیا کرتے تھے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پتوں کو چبا کر کھایا کرتے تھے۔ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے جانوروں کے چمڑے کو ہم چوسا کرتے تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جس طرح سے جانور پتوں کو چبا کر کھاتے ہیں ویسا ہی ہم بھی چبا کر کھایا کرتے تھے۔ اور جانور جس طرح سے اپنے فضلہ کو باہر نکالتے ہیں گوبر کی شکل میں، میگنی کی شکل میں، جب ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہمارا فضلہ بھی جانوروں کی طرح گوبر اور میگنی کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے رہے۔ ہر مشکل گھڑی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے ایسا مزاج اور ایسا کردار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کہ جو مومن لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، شانہ بشانہ چل کر کے ان کا دست و بازو بن کر کے رہنا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی سے۔ اسی طرح سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فدائیت اور وابستگی کا ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ ان کو حارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حارث کہا جاتا ہے۔ حارث کسے کہتے ہیں؟ حارث کہتے ہیں باڈی گارڈ کو، حارث کہتے ہیں محافظ کو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ملا کہ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگراں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مدنی زندگی میں ایک رات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خطرے کو محسوس کیا تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کون ہے جو آج ہماری نگرانی کرے گا، ہمارے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ
حضرت اتنا کہنا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ انہیں ہتھیار کی آواز آ رہی ہے، ہتھیار کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ اور محافظ بن کر وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سکون سے سوتے رہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی وجہ سے ایسا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا، تو اسی لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ اور محافظ کہا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے رسول جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو، اور یاد رکھو کہ تمہاری حفاظت اور نگرانی کا ذمہ یہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہاری نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ لے لیا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا، میری نگرانی کرے گا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو ہے حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ۔ اسی طرح سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا تو ان کا یہ کارنامہ تاریخ میں آب زر سے لکھا جائے گا کہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں لڑی گئی، جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ جو ہے بہت بڑی جنگ تھی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں لڑی گئی۔ اور اس وقت جو ہے ایرانی جس تعداد کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے تقریباً ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 30,000 تھی۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت جس شخصیت کو دی گئی تھی وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کا امیر حضرت رباح بن عامر رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور کہا کہ جاؤ ایرانیوں کا جو سپہ سالار رستم ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور اسے بتاؤ کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے رباح بن عامر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو لے کر کے ایرانیوں کے سپہ سالار رستم سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ رستم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنا رعب و دبدبہ بتانے کے لیے وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ اس پورے دربار میں ایک مہنگا قالین بچھایا جائے، ہر 4 جانب سونے اور چاندی سے اس دربار کو سجایا جائے، اور میرا جو تخت ہے اس تخت کو بہتر انداز میں خوبصورت بنایا جائے، اس میں سونا اور چاندی لگایا جائے، درباریوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ جب یہ لوگ اس کے دربار میں داخل ہوں گے اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، سونا چاندی کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بدو ہیں، دیہاتی ہیں، صحرا کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ میری شان و شوکت کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں لالچ آ جائے گی، یا تو یہ لوگ مجھ سے مل جائیں گے یا گھبرا کر خوف کھا کر جو ہے واپس چلے جائیں گے۔ قربان جائیے، تاریخ نے یاد رکھی ہے یہ شان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دربار میں داخل ہوئے، اور 1 منٹ کے لیے بھی اس دربار کی شان و شوکت کو خاتمے میں نہ لائے۔ کبھی بھی ایسا نہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے دربار کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوں۔ حضرت عامر
حضرت رباح بن عامر رضی اللہ عنہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیڈر تھے، امیر تھے، ان کے پاس ایک نیزہ تھا، یہ آگے آگے چل رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، حضرت رباح بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے کو نیچے قالین میں گڑا دیا اور قالین کو چیرتے ہوئے جو ہے رستم کی طرف بڑھنے لگے، اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ قالین کو چیرتے ہوئے جو ہے رستم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب رستم کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ رستم سنو، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے آئے ہیں، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر ادیان و باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سائے لانے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب رستم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جملے کو سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری اس شان و شوکت کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے، لیکن معاملہ ہی الٹ نظر آیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر کون سی مخلوق ہے یہ، کس مخلوق سے ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال جنگ چھڑی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ منقبت اور خصوصیت کہ دنیا جس کو یاد رکھے گی کہ تاریخ اسلام کی یہ بہت بڑی جنگ جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی، اس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، عرق النساء کی بیماری ان کو ہو گئی تھی، انہیں چلتے پھرتے نہیں بن رہا تھا، جسم میں پھوڑے بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اس جنگ کی قیادت کی؟ میرے اسلامی بھائیوں، بہت سی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جس جنگ میں جو ہے جس میدان میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس کے قریب ایک پیڑ تھا، اور کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بلند و بالا جگہ تھی۔ بہرحال وہ پیڑ پر چڑھ گئے اور پورے جو ہے جنگ کا جائزہ لیتے رہے، اور جہاں جہاں جو کمی ان کو نظر آتی چٹھی میں لکھ کر کے نیچے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیتے رہے۔ اپنے مشورے اور دانائی سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس جنگ کو جیت لیا، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ایرانیوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 30,000 تھی، اور ایرانیوں کے پاس 70 ایسے موٹے تازے لہیم بھاری بھرکم ہاتھی تھے کہ جس کو دیکھ کر کے شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھوڑے بدک گئے، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دانائی اور ان کی حکمت عملی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنگی بصیرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور تاریخ اسلام کی یہ بہت بڑی جنگ جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور رستم جیسا شخص جو ہے سپہ سالار اس جنگ میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، جس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہمیں جو ہے ان دروس کو سن کر کے جو ہے اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کی ہر برائی سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، خصوصاً ہماری ہی جماعت کے ایک بھائی ہیں محمد عمران صاحب، ان کی بہن کی طبیعت جو ہے سخت زیادہ ناساز ہے، پانی کے گرنے کی وجہ سے، گرم پانی کے گرنے کی وجہ سے ان کا جسم جل گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں، جو بھی حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔